تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. گناہ کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ گناہ کی قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. گناہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو برا ہو، ہر وہ کام جو برا ہو وہ گناہ ہے. پھر چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی جو لوگ تفریق کرتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے کر سکتے، تو چھوٹا گناہ ہمیشہ چھوٹا نہیں رہتا، کرتے رہنے سے چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی جگہ کوئی ایسا کام کیا جس کام کی وجہ سے وہ معاشرے میں برا سمجھا گیا. جیسے مسجد میں آنا ہے، مسجد میں آیا اور بات کرنے لگا. مسجد میں جب پہنچا تو بات کرنے لگا. مسجد میں بات کرنا ابتدا میں سے گناہ صغیرہ ہے، چونکہ مسجد میں بات کرنے سے منع ضرور کیا گیا، مگر جس وقت میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت میں سختی سے منع ہے، اور جس وقت میں لوگ عبادت میں مصروف نہیں ہے بات کرنا گناہ صغیرہ ہے. اس لیے کہ عبادت کی جگہ پہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. مسلسل عادی ہو گیا تو پھر اب وہ گناہ چھوٹا نہیں رہا، وہ بڑا گناہ بن گیا. یعنی اس کے اندر جرأت آ گئی نا، اس آدمی کے اندر ہمت آنے سے یہ گناہ اب گناہ صغیرہ نہیں رہا. جیسے کسی کپڑے میں چھوٹا دھبا لگ گیا یا کسی کپڑے میں چھوٹا سا سوراخ پھٹن آ گئی، اس کو محفوظ رکھیں گے تو پھر وہ چھوٹا ہی رہے گا. اس کو بار بار استعمال کرتے رہیں گے تو پھر وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہے گا بلکہ وہ بڑا ہو جائے گا. اور گناہ کی جو اندر سے اس کی خوبی ہے یا اس کی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرتے وقت میں خوب مزہ آتا ہے. کوئی بھی گناہ کیجیے، باہر بات کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مسجد میں آتا ہے. اور گناہ کی مثال حضرات علماء اکرام نے یہ دی ہے کہ گناہ کی مثال انسان کو جسم میں کھجانا ہے. انسان کو جسم میں کھجانے میں جتنا مزہ آتا گناہ کرنے میں ویسے ہی مزہ آتا. کرتے وقت میں انسان کے اندر سے شوق پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں، اور منع کرنے کے بعد بھی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک وہ گناہ جاری رہتا ہے. اور جب گناہ ختم ہوتا ہے تو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کو کھجانا ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے. جیسے کسی جگہ ہاتھ پہ، پیر پہ، ران پہ، جسم کے کسی حصے پہ اندر سے کھجلی پیدا ہوئی تو کھجاتے وقت میں تو فی الفور مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے کھجانا. ابتدا میں اس کو انسان سیل آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر تھوڑی اور طاقت لگا کے ہلکا سا اور دبا کے کھجاتا، اور مزہ جب آیا تو پھر اپنے ناخن بھی لگاتا. جب کھجانا ختم ہو گیا تو وہ تو زخم بن گیا. فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے گناہ کا معاملہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت میں فی الفور تو مزہ آتا ہے، یعنی اچھا معلوم ہوتا. اور کوئی منع کرے تو منع کرنے والا برا دکھائی دیتا اس کی نظر میں. ارے آپ کیوں روک رہے ہیں مجھے؟ جیسے مسجد کے اندر بات نہیں کرنا مثال کے طور پر چھوٹا گناہ ہے، مگر بات کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے. روکتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی، کیوں بھائی میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ہے وہ جیسے کھجا رہا ہے تو کھجانے والے کو منع کرتے ہیں تو کھجانا بند نہیں کرتا، تو کسی طرح سہلائے جیسا کر کے چھپا کر کسی طرح کھجاتا ہے. تو جب کھجلی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اندر سے وہ زخم بن کر جلنے لگتا ہے. ایسے یہ معاملہ گناہ کا بھی. کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کل کے سبق میں بات آئی تھی کہ بڑے بہت سارے گناہ ہیں. کوئی بھی کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا گناہ ہے.
کوئی بھی کام، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میں خیرات کر رہا ہوں مجھے لوگ سخی کہیں گے، میں بیان کر رہا ہوں لوگ مجھے اچھا مقرر کہیں گے، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، گناہ کبیرہ۔ شرک کرنا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا گناہ ہے، ہٹا کٹا صحت مند ہے، محنت کر کے نہیں کھاتا، مانگ کر کھاتا ہے، مانگ کر کھانا گناہ کبیرہ ہے، جانتے بوجھتے نمازیں چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ حق مار لینا گناہ کبیرہ ہے، گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، طعنہ دینا گناہ کبیرہ ہے، بے حیائی کے کام کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ کا مطلب یعنی ایسے گناہ جن گناہوں کے کرنے کے بعد توبہ کا موقع نہیں مل سکا یا توبہ کی توفیق نہیں ہو سکی، دونوں چیزیں ممکن ہیں، اور یہ یوں ہی مر گیا تو جب تک یہ جہنم میں جل کر نہیں نکل جاتا اس وقت تک اس کے جنت میں ٹھکانے مقرر نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ پہلے وہ کام ہے، وہ کیجئے تو یہ کرنا ہے، وہ نہیں ہوا تو یہ آپ کا نہیں ہو سکتا، پینڈنگ رہے گا یہ کام۔ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، کوئی بھی گناہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کی طبیعت چاہتی ہے اور کر لے تو کیا حرج ہے، تو فرمایا کہ گناہ ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی نہ دیکھے تو ٹھیک ہے، مگر اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تو تمہارے ساتھ ہر جگہ ہے جہاں تم رہو۔ گندی سے گندی جگہ پر بھی ہے تو اللہ کا علم موجود ہوتا ہے وہاں پر، جیسے بیت الخلاء میں بھی اگر ہم جا کر کوئی گندا کام کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ ہر چیز اس کو نوٹ کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی گناہ صغیرہ سمجھ کر نہیں کرنا، اور گناہ کبیرہ سے تو بہرحال بچنا۔ گھریلو معاشرت کے اندر بیوی پر ظلم کرنا، اس کا حق اس کو نہ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی لڑکی، کوئی عورت اپنا گھر بار، اپنا کنبہ، اپنے افراد خاندان کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو سمجھ کر شوہر کے پاس آ گئی، تو شوہر کی ذمہ داری ہے ان سارے لوگوں کی کمی پوری کرنا۔ جیسے ماں اس کی یاد آئی تو ماں بن جانا، یعنی ماں کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، ماں لفظ ماں میں ممتا ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو شوہر ماں بن جائے، شوہر باپ بن جائے اپنی بیوی کا، شوہر بھائی بن جائے، یعنی اس عورت کے ساتھ ہر وہ رشتہ اپناتا رہے جو رشتے کی اس کو ضرورت ہے، یعنی اس کو اکیلے پن میں اور اس کو یوں ہی چھوڑ دینا کہ کوئی اس کا نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ سارے کام ضروری ہیں، شرعی طور پر ذمہ داری ہے، نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کوئی شخص کرتا ہے جانتے بوجھتے، کوئی چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جاتا، چھوٹا گناہ کبھی کوئی کرتا ہے، بعض مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب گناہ صغیرہ ہے نا، چھوٹا گناہ کر سکتے کیا؟ تو یاد رکھیے چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا جان بوجھ کر کرنے میں، غلطی سے اگر کرے تو وہ گناہ صغیرہ ہے، جانتے بوجھتے جری اور ہمت والے ہو کر اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے کسی سے، نہیں چاہتے ہوئے ہو گیا، تو پھر اس کے بدلے میں نیکی کرنا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جیسے عام طور پہ 2-3 مرتبہ آپ تک سوال ہوا کہ نماز سے پہلے کی سنت کوئی نہیں پڑھے،
تو نماز کے بعد پڑھنا کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد قضا نہیں پڑھیں گے، مگر اس کے بدلے میں کہتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیکیاں گناہ ہو جانے کے بعد ایسی کرو کہ وہ گناہ کے اوپر یہ نیکی بھاری پڑ جائے۔ جیسے سنت چھوڑنا گناہ نہیں ہے، سنت چھوڑنا گناہ نہیں ہے، مگر سنت چھوڑنے کے بعد اندر سے ملال ہو کے ارے میں سنت چھوڑ دیا، تو اب اس کے بدلے میں وہ 4 کے بجائے 6 پڑھ لے، یا 4 رکعتیں تھوڑی لمبی رکعت والی پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو وہ جو اس نے چھوڑی ہیں اس کے بدلے میں یہ ہو جائے گی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ کوئی شخص اس سے گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد کچھ ایسی نیکی کرے کہ اس نیکی کی وجہ سے وہ گناہ کا اثر کم ہو جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہ دینا گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا، سود پر پیسے دینا، سود کے معاملات میں پڑنا گناہ کبیرہ ہے، رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیے رشوت لینے اور سود کے معاملے میں پڑھنے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو یاد رکھیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود ہو یا رشوت ہو کسی بھی حال میں لینا جائز نہیں۔ یہ بہت باریک بات ہے، تھوڑا ڈیپ میں جائیں گے تو سمجھ میں آ جاتی بات کہ سود لینا اور رشوت لینا دونوں کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہت بڑے پیسے والے ہو گئے، ساہوکار ہو گئے، اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا کہ اپنی ضرورتوں کے بعد بھی آپ کے پاس لاکھوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ بینک سے فائنانس کرائیں گے گاڑی کے لیے، مکان کے لیے، تو لوگوں سے تھوڑے سے کم پرسنٹیج پہ آپ پیسے دے رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ آپ یہ لے لیجئے، جو پیسے آپ بینک کو دیتے ہیں اس سے $1 کم دیجئے مجھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھندا شروع کیا سودی معاملے کا، فائنانس کا، جو پیسے آپ بڑھ کر لیں گے نا وہ لینا کبھی بھی جائز نہیں ہو، کبھی بھی جائز نہیں۔ بزنس کے طریقے سے لینا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے انٹرسٹ، اور اس کا نام ہے سود، اس کا نام ہے ربا، اور جس چیز کو اللہ نے ناجائز قرار دے دیا اس میں کبھی بھی پیسے نہیں لے سکتے۔ ٹھیک، ایک دوسری شکل اس کی الٹی شکل کہ دینا پڑے مجبوری میں، تو کیسا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی شکل جس میں آپ کو، جیسے ایک آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی 500، 1000، 2000 کچھ بھی، اور مارکیٹ کے اندر کوئی اس کو بغیر انٹرسٹ کے دینا ہی نہیں چاہتا، اس کے پاس جتنے سورسز ہیں وہ پورے سورسز ختم ہو گئے، جو ممکن تھا سب کر لیا، گھر کی کوئی چیز بیچنا چاہے بیچنے کے بھی قابل کوئی چیز نہیں ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور اس کے لیے وہ پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ جیسے علاج کا معاملہ ہے کہ علاج کے لیے اس کو ضرورت ہے $2000 کی، اور اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ اس کے علاوہ اپنی صحت کے معاملے میں علاج کی فکر بھی نہیں کر سکتا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا مجبوری کے اندر کسی سے سود کے اوپر برا سمجھتے ہوئے لے لے کہ بھائی اب میری مجبوری ایسی ہے، کوئی دینے والا ہے نہیں، اور میرے پاس اسباب ایسے سورسز ہے نہیں، لہذا کسی سے سود کے معاملے میں لے لے، یوں کہتے ہوئے کہ بھائی مجھے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور پھر اس کے پیسے وہ ادا کر دیں۔ تو دینے کی مجبوری میں اجازت ہے، لینے کی کبھی بھی اجازت نہیں۔ رشوت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ہیں کسی محکمے کے افسر، ذمہ دار، اور وہ محکمہ عام طور پر بلدیہ وغیرہ کے جو محکمے ہوتے ہیں اس کے اندر بغیر لین دین کے کوئی کام ہوتا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کوئی شخص اپنی کوئی ضرورت سے آفس کو گیا، اپنی کوئی فائل ہے، اپنا کوئی کام ہے، اس کام کے لیے رجوع ہوا بغیر لیے کہ اس کی فائل ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹتی ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ آپ کا کام کروانے کی تعلقات کی بنیاد پر پوری کوشش کر لیجیے۔ آپ نے کوشش کر لی مگر فائل ہٹتی ہی نہیں، دوستی میں ہائے ہیلو تو ہو جاتا ہے مگر فائل ہٹتی ہی نہیں، تو بند مٹھی میں سودی رشوت کے طور پر اس کو دینے کی اجازت ہے، ورنہ آپ کی فائل ہٹے گی نہیں، کام ہوگا نہیں۔ اس میں بھی پھر حضرات علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سودی پیسے دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ خراب کام ہے، خراب پیسہ دیجیے آپ۔ تو سودی، جیسے ہر انسان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ پیسے سودی سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ میں آ جاتے ہیں، اس کو رکھیں اور پھر
آپ کبھی ضرورت پڑی ایسے کام کی جس کام میں آپ کا کام بغیر رشوت کے ہوتا ہی نہیں، ایسی صورت میں آپ بند اٹھی اس کو دے کر اپنا کام کروا لیجیے، جائز ہے۔ دوسری اس کی الٹی شکل کہ آپ محکمے کے افسر خود بنا دیے گئے، اب کوئی لوگ آپ کو لا کر دیتے ہیں خوشی سے۔ فرمایا کہ رشوت لینے کی اجازت نہ ہونے کی ایک علت ہے اصل یہ کہ آپ کو حکومت تنخواہ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ جواب یہ ہے تنخواہ دیتی ہے۔ کس کام کی تنخواہ دیتی ہے؟ کام کرنے کی تنخواہ دیتی ہے۔ تو کام کرنے کی تنخواہ جب آپ کو مل رہی ہے محکمے کی طرف سے، تو اب لوگوں سے 1 روپیہ بھی لینا وہ رشوت ہے۔ تحفتاً کوئی دے، جواب یہ کہ تحفہ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ آپ اس کا کام آج نہیں تو کل کریں گے، تو آپ سے اس کو کوئی رشتہ داری یا آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، آپ کی گندی کی وجہ سے دے رہا ہے وہ، لہذا کسی بھی شکل میں لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ پیسہ حرام کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ رشوت کا لینا کبھی بھی جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں۔ اب بڑے سے بڑے عہدیدار ہو گئے تو بھی رشوت لینے کی اجازت نہیں۔ رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے۔ ناحق کسی سے کوئی چیز لے لی، بچپن میں کھینچ لیے تھے، جوانی کے اندر طاقت کے بل بوتے پہ کسی سے کوئی چیز لے لیے، اور کسی جگہ کوئی چیز مل گئی اور اس کو اپنی ذات کے لیے، حالانکہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، تو بھی استعمال کر لیے۔ دیکھیے کبھی کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے کوئی چیز نیچے مل جاتی ہے، گری پڑی، کبھی سونا مل گیا، کبھی ڈالر مل گئے، کبھی پیسے مل گئے، یہ گری پڑی جو چیز ہے اس کا نام ہے لقطہ، لام قاف طہ، لقطہ۔ اس کے بھی بڑے مسائل ہیں کہ کسی جگہ کوئی گری ہوئی چیز ملی تو اٹھانا یا نہیں اٹھانا۔ جواب یہ ہے کہ اٹھانے کے بعد اس کے مالک تک پہنچانے کی اہلیت اور صلاحیت آپ میں ہے تو اٹھائیے، ورنہ نہ اٹھائیے۔ کوئی اور اٹھا لے گا، آپ ذمہ دار نہیں ہے، وہ اٹھائے گا، وہ جواب دے لے گا، آپ نہ اٹھائیے۔ اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر اس کے مالک کی فکر کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ دیکھیے واجب ہونے کی مثال سے سنیے، نفل پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، نفل پڑھنا، چاشت کی نماز پڑھنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے، اشراق پڑھنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے، مگر آپ نے وضو کر لیا، طہارت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر لیا اور اس کے بعد آ کر اشراق کے لیے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لی، اور اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یا آپ کو ناک سے خون بہنے لگا، کوئی اور ایسی شکل پیش آئی جس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ نماز ٹوٹ گئی۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں میرے اوپر واجب ہی نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں، چلو میں گھر چلے جاتا ہوں۔ فرمایا نہ، یہ ادا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ نے شروع کر دیا۔ شروع کرنے سے پہلے نفل، شروع ہو جانے کے بعد ایکول واجب ہو جاتی ہے، برابر برابر ہو جاتی ہے واجب کے، کہ اگر ادا نہیں کریں گے تو اس کا جواب دینا ہے اللہ کو۔ ایسے ہی لقطے کا مسئلہ بھی ہے کہ کوئی چیز گری پڑی مل گئی تو اس کو نہیں اٹھانا، اٹھا لیا تو اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کی ذمہ داری واجب ہے آپ کے اوپر، اس کو ادا کرنا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے اس کی اٹھانے کے بعد؟ نیچے سے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اب آپ اپنی حیثیت کو دیکھیے۔ پہلے 2 تولے سونا مل گیا، ایک $500 مل گئے، یا اور کوئی چیز مل گئی، تو آپ اپنی حیثیت کو دیکھیے کہ بھئی میں اس کا مستحق ہوں، کیا ان پیسوں کا مستحق ہوں، یا میرے حالات اچھے ہیں، میں ویل سیٹلڈ ہوں۔ اگر میرے اپنے حالات اچھے ہیں تو یہ چیز میرے لیے اب جائز نہیں۔ یہ چیز اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کام اس کے مالک کو تلاش کیجیے۔ اور اس کی شکل یہ ہے کہ حالانکہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اعلان کرنے سے، گمشدہ چیز کے اعلان سے بھی منع فرمایا کہ مان لیجیے کسی کی گھڑی گم ہو گئی، کسی کی گاڑی کی چابی گم ہو گئی، اناؤنسمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اب مسلمان جوڑتے ہی مسجد میں ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر سکتے ہیں، ممبر کے پاس نہیں۔ ممبر تو صرف دینی باتوں کے لیے، اعلانات کے لیے نہیں، اصولی بات یہ ہے۔ تو اب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ملی تو وہ چیز نہ بتائے، یوں کہے کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے، مجھے کوئی چیز ملی ہے، اور وہ چیز کی علامت بتا کر مجھ سے حاصل کر لیں۔ اصل طریقہ یہ ہے اعلان کا،
جس کی حقیقت میں گمی وہ حقیقی چیز بتائے گا کہ میری گھڑی گم گئی، میری انگوٹھی گم گئی، میرے پاس سونے کی چین تھی گم ہو گئی، میرے پاس ڈالرز تھے گم ہو گئے، صاف صاف بتائے گا اور حاصل کر لے گا۔ اگر اعلان میں وہ چیز کی صراحت کر دی جائے مجھے انگوٹھی ملی، تو پھر ایسی صورت میں وہ اچکا جو ایسے ہی حرام مال کی فکر میں رہتا ہے وہ آ کر کہے گا میری ہے اور پھر لے لے گا۔ اس لیے یہ اصول بتایا گیا کہ کوئی چیز کسی کو مل جائے تو پھر وہ صرف یوں کہے مجھے کوئی چیز ملی ہے، اور پھر آپ آ کر علامت بتا کر لے لیں۔ علامت بتائے اور صحیح ہے تو اس کی چیز اس کو دے دے۔ ایک دوسرے نمبر پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 3 دن تک اعلان کرتا رہے، بھائی مجھے کوئی چیز ملی ہے، کسی کی کوئی چیز ہو علامت بتا کر لے لیجئے۔ پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، جب لوگ جمع ہوتے رہے اس وقت میں اعلان کرتا رہے۔ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اٹھانا ہی نہیں چاہیے گری پڑی چیز، اور جب آپ نے اٹھا لی ہے تو پھر یہ سارے کام کرنا ہے۔ 3 دن تک اعلان کیا، کوئی نہیں ملے، اب اس کے بعد یہ چیز کسی غریب کو دے سکتے آپ اس نیت کے ساتھ کہ میں دے دوں گا کسی غریب کو، کل کے دن حقیقی مالک اگر آئے تو پھر میں اپنے جیب سے اس کی چیز واپس کروں گا۔ اتنی اہلیت اگر آپ میں ہے تو پھر آپ وہ چیز اٹھا سکتے نیچے سے۔ خود استعمال کرنے کے لیے اگر آپ مستحق ہیں تو بھی 3 دن کے اعلان کے بعد خود کر سکتے ہیں، اور خود اگر نہیں کر سکتے تو کسی کو خیرات کر دیں گے۔ خیرات ہونے کے بعد 10 دن کے بعد ایک آدمی آیا، حقیقی مالک کرے میری یہاں پہ ایک انگوٹھی گر گئی تھی اور حقیقت میں وہی انگوٹھی تھی جو آپ نے خیرات کر دی، تو فرمایا کہ آپ اس کو واجب کرنا، واپس کرنا آپ کے لیے واجب ہوگا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ تو نیچے گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، اپنی مستحق نہ ہونے کے بعد اپنی ذات پر استعمال کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں، گناہ کبیرہ کتابوں میں 20 30 40 50 ایسے لکھے ہوئے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے 50 ہی رہ جائے۔ حالات جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، اور گناہ کے طریقے بڑھ رہے ہیں۔ دھوکہ دینا گناہ ہے، لوٹ لینا گناہ ہے، بے حیائی کے کام کرنا گناہ ہے، کسی کی بغیر آج کل یہ جب سے یہ موبائل اور یہ چیزیں آ گئی، اس کے اندر کسی کی خدا نخواستہ ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے، ایسی کیفیت کی جو کیفیت کی ویڈیوگرافی نہیں کرنا چاہیے۔ گھریلو آدمی ہے، اپنے کپڑے اتارا ہوا، کبھی بیٹھا ہوا، کسی بھی حالت میں گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر اس کو بلیک میل کرنا کہ میں تمہاری یہ چیز کو، میں اگر تم یہ نہیں دیتے تو میں یہ کر دوں گا، میں اس کو پھیلا دوں گا۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کے لیے یاد رکھیے، گناہ کبیرہ میں 2 طرح کی باتیں ہیں۔ اگر وہ حقوق اللہ سے متعلق گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے مگر حقوق اللہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا حقوق اللہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حقوق اللہ ہے، حج فرض ہو گیا، حج نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے اور حقوق اللہ ہے۔ تو حقوق اللہ جتنے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی آپ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ پکی سچی توبہ کے ساتھ مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے معاف کریں گے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف پورے رجوع ہو جاؤ پکی توبہ کے ساتھ۔ پکی توبہ کی تشریح یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے پھر اللہ کی طرف معافی مانگنا۔ فائدہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، امید اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو نیکی سے بدل ڈالے، یا آپ کے اور جو گناہ آپ نے کیے ہیں ان گناہوں کو نیکی سے بدل ڈالے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ ایمان والوں کو بھی اور نبی کو بھی رسوا نہیں کریں گے، وہ دن وہ توبہ کام آئے گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جن کے آگے، جن کے پیچھے، جن کے اوپر، جن کے نیچے نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور وہ یوں کہیں گے اللہ کے پاس پہنچ کر ربنا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے پروردگار آپ نے اپنا نور ہمارے لیے مکمل کر دیا، اب ہماری مغفرت کر دیجیے۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تو ہے حقوق اللہ سے متعلق گناہ۔ کچھ گناہ وہ ہیں جس میں حقوق العباد کا تعلق ہوتا ہے، بہن کو میراث سے محروم کر دینا گناہ کبیرہ ہے، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے دینا گناہ کبیرہ ہے،
کسی کو بیوقوف بنا کر کچھ مال حاصل کر لینا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ، یہ سب حقوق العباد سے تعلق ہے ان سب کا۔ آپ کی زمین مقرر تھی، اپنی زمین سے تھوڑا سا ادھر ہٹ گئے، 1 ہی فٹ ہٹے، زیادہ نہیں، عجیب صاحب میں ہٹا کہاں، جگہ کہاں، صرف دیوار ہی تو اٹھایا، وہ دیوار تو آپ کے گھر کا حصہ ہے نا، تو 1 فٹ بھی اگر آپ ادھر بڑھ گئے اپنے پڑوس میں، یا ادھر بڑھ گئے اپنے پڑوس میں، یہ ادھر سڑک ہے، سڑک کے لیے جو حکومت کی ہوتی ہے اس پہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، چاہے گیٹ کھول دی ہو، چاہے چبوترا بنایا ہو، چاہے ایک سیڑھی اس کے اوپر آ گئی ہو، وہ حکومت کی جگہ ہے، کوئی منع کرے نہ کرے، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جب تک وہ توڑیں گے نہیں، جب تک آپ یہ توڑیں گے نہیں یا اس کی قیمت ادا نہیں کر دیتے، اس وقت تک آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ جب تک گناہ کبیرہ جتنے ہم نے کیے ہیں، کوئی گناہ، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، معافی مانگ لینا چاہیے۔ حقوق العباد کے معاملے میں تو جس سے ہم نے زیادتی کی اس سے معافی مانگنا۔ معافی کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، آپ نے کسی کی کوئی چیز لے لی ہے، بہت آسان بات ہے، اس کی چیز اس کو واپس دے دیں، سب سے آسان طریقہ ہے۔ کسی بھی طرح سے اس تک پہنچے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے افراد خاندان تک، یعنی اس کی بیوی بچے، افراد خاندان کا مطلب خالہ، خالو، نانا، نانی، یہ نہیں، اس کے اپنے بالکل قریبی جو رشتہ دار ہے وہ ہے بیوی اور بچے، ان تک وہ چیز پہنچا دی جائے، اور یوں کہتے ہوئے معافی مانگ لینا کہ آپ کے ابا کی میرے پاس کوئی چیز رہ گئی تھی اور واپس کر دیجیے۔ اب وہ آپ نے ہڑپ کر لی تھی، دبا لی تھی، بولنا ضروری نہیں، مگر ان کی چیز ان تک پہنچنا اور یہ لفظ بولنا کہ آپ کے ابو کی کوئی چیز میرے پاس رہ گئی تھی، یہ واپس کر رہا ہوں، یہ تو ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، عام طور پر حج کے موقع سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں خاص طور پہ ہوتا کہ حج کو جانے والا، عمرے کو جانے والا اخبار کے اندر ایک اشتہار ڈال دیتا۔ اب آج کل یہ سوشل میڈیا جب سے آ گیا تو واٹس ایپ کے اندر بھی آ گیا کہ میں عمرے کو جا رہا ہوں، میں حج کو جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ مشہور ہونے کا طریقہ ہے۔ معافی کیا ہے؟ معافی یہ ہے کہ جس سے آپ نے غلطی کی اس سے کہیے، بھائی میں آپ سے ایک مرتبہ کچھ غلطی ہو گئی، کچھ زیادتی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیجیے، صاف بولنا اور وہاں سے جواب ملنا، وہ ہے معافی۔ خالی آپ نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں، معاف کر دیجیے، جواب نہیں ملا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ پبلسٹی کر رہے ہیں اپنے آپ کی، عمرے کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے ہیں آپ۔ پکی سچی توبہ کے ساتھ جائیں گے تو حج بھی مقبول، عمرہ بھی مقبول، اور اگر پکی سچی توبہ کے بغیر جاتے ہیں تو پھر وہ عمرہ بھی مقبول نہیں، حج بھی مقبول نہیں۔ ایسے 100 عمرے کر لیجیے، 50 حج کر لیجیے، فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے معافی مانگنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ اس سے کہیے معاف کر دیجیے، یا عمومی معافی بھی مانگ سکتے ہیں کہ بھائی کبھی غلطی سے کچھ، جیسے عام طور پہ جو لمبی دوستیاں جن کی چلتی ہیں اس میں کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان سے صاف طور پہ بولنا، بھائی کبھی کچھ غلطی ہو گئی، کبھی کچھ بول دیا، کبھی کچھ سن لیا، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، دل میں مت رکھیے۔ صاف صاف بولنے میں برائی نہیں ہے، یہاں نہیں بولیں گے تو وہاں کی رسوائی بڑی سخت ہے وہ۔ تو اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم لوگ حقوق اللہ کے معاملے میں تو روزانہ بیٹھ کے گڑ گڑاتے اللہ سے، اللہ میاں معاف کر دیجئے، اللہ میاں معاف کر دیجئے، نماز چھوٹی معاف کر دیجئے، فلاں ہو گیا معاف کر دیجئے، مگر جس سے ہمارا غلطی کا کام ہوا اس سے ہم لوگ معافی نہیں مانگتے۔ بہن کو محروم کر دیا تو بیچاری اچھی ہے، پریشان ہے، مطلب نہیں ہے، مگر اس سے کبھی معافی نہیں مانگتے، اس کا حق اس کو دیتے نہیں۔ اپنے گھر میں بہویں ہیں، 2 بہو ہیں، 3 بہو ہیں، 4 بہو ہیں، کسی ایک کو بہت اپنی نور نظر سمجھنا اور دوسروں کو دوسری نظر سے دیکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایکول نگاہ چاہیے، اس لیے کہ آپ کے اگر 3 بچے ہیں تو تینوں بچوں کی بیویاں آپ کی نظر میں بہو ہیں۔ کوئی اچھا کام کرتی ہے لہذا اس کو نور نظر بنا لینا اور دوسروں کو اگنور کر دینا، نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ کام کرنے کے لیے نہیں لائے آپ اس کو، آپ تو اس کو بہو بنا کر لائے۔ یعنی آپ اپنے بچے کی زندگی کو سنت اور اصول کے مطابق گزارنے کے لیے اس کا آپ نے نکاح کیا۔ آپ اگر کام والی نہیں ہے تو کام والی نہ ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کر سکتے آپ۔ اور پھر اصولی بات یہ بھی ہے کہ ساس سسر کی خدمت اس پر نہیں ہے، کر دیتی ہے اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ہم لوگ
ان بیلنس کر دیتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں میں ایک بیٹی مال والی ہے، ایک بیٹی تھوڑی سی غریب ہے، اس کو نظر انداز کرنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ ایک نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ فطری طور پہ کسی سے محبت ہو گئی، کسی کی طرف آپ کا میلان ہو گیا، جھکاؤ ہو گیا، محبت میں الگ چیز ہے۔ جانتے بوجھتے آپ یہ مال والی ہے اس کو اہمیت دے رہے ہیں، یہ غیر مال والی ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، وہ بیٹا کام والا ہے اس کو اہمیت دے رہے ہیں، یہ بیٹا کام والا نہیں ہے اس کو اہمیت نہیں دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو حقوق العباد میں کوئی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو حقوق العباد کی کوتاہی کو زندگی میں معاف کروا لینا، اور معاف کروانے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے جو میں ابھی بتایا کہ آپ اس سے صاف صاف کہیے بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، آپ کی کوئی چیز میں لے لیا تھا معاف کر دیجیے۔ اور معافی مانگنا اچھا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور انسان کے بارے میں یہ بھی فرمایا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان جو ہے نا جو بنایا گیا، اس کی مثال سمجھنے کے لیے آٹا ہم لوگ روٹی کے لیے آٹا بھگوتے ہیں، اس میں جو ہے پانی ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ نمک بھی ڈالتے ہیں۔ آٹا تو آٹا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں اور پھر اس کو پانی ڈال کے اس کے بعد اس کو اچھی طرح ملاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مٹی کی بنائی، مٹی سے جو اس کا جسم بنایا، اس کے اندر بھول کا ایک مادہ ڈالا اس میں، یعنی بھولتے رہتا ہے انسان۔ ایک ہے کاہلی سے بھولنا، ایک قدرتی طور پہ بھولنا۔ کاہلی سے بھولنا ہماری غلطی ہے، قدرتی طور پہ بھولنا اللہ تعالیٰ کبھی بھلا دیتے ہیں، تو وہ بھولنا برا نہیں ہے۔ اپنی کاہلی سے چھوڑ دینا، بھول جانا، جانتے بوجھتے بھولنے کی کوشش کرنا وہ برا ہے۔ تو ہر انسان کے جسم کے لیے اللہ نے جو مٹی لی ہے وہ مٹی کے اندر اللہ نے بھول کا مادہ ڈالا اور غلطی کا مادہ بھی ڈالا اس کے اندر، کہ انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، نماز پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، عاجزی کرتا، روتا دھوتا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر گناہ ہو جاتا۔ تو گناہ ہونا ٹھیک ہے، مگر گناہ کے بعد توبہ کے لیے دیر کرنا گناہ ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں توبہ، وہ مانگے اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہے۔ تو غلطی اگر ہماری اللہ سے ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور اگر ہماری غلطی حقوق العباد میں ہوئی ہے تو پھر حقوق العباد کے معاملے میں جو کوتاہی ہوئی جس سے ہوئی اس سے صاف صاف معافی مانگ لینا، اور پھر اللہ سے بولنا اللہ نے میں معافی مانگ لیا، بہن کا حق دے دیا، بھائی کا حق دے دیا، پڑوس کا کے ساتھ زیادتی کی تھی اللہ میں نے معافی مانگ لی، کسی پارٹنر کو دھوکہ دے دیا اللہ میں نے معافی مانگ لی، آپ معاف کر لیجیے۔ اس طرح کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے، مگر اس کے اوپر جو نتائج جانے والے ہیں جنت اور دوزخ کے وہ بہت بڑے ہیں۔ تو وہ جنت اور دوزخ کے معاملے میں اپنے آپ کو سیو کرنا بہت ضروری ہے۔ توبہ اور استغفار کا معمول روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ہر انسان استغفر اللہ پڑھے روزانہ، اور اس کا بہترین وقت شام کا ہے کہ آپ رات میں دن میں جو کچھ کام ہو گئے، گناہ ہو گئے، وہ سب کی معافی کے لیے استغفر اللہ مسلسل پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ درود شریف مسلسل پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے یا ذکر اذکار ایسے اعمال ہیں جس کے لیے نہ پاکی شرط ہے، نہ جگہ شرط ہے، نہ وقت شرط ہے۔ ہر کام کے لیے اوقات متعین ہے۔ نماز ظہر کے وقت میں اثر نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے وقت میں مغرب نہیں پڑھ سکتے، مگر ذکر کے لیے استغفار ابھی بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو چیز کی اللہ نے عمومی اجازت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا۔ ایک دن آج بچ گئے کافی ہے نہیں، بچتے رہنا اس دن تک جب تک ہماری روح نہ نکالے جائے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے بالکل اخیر میں ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ،
آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس دن تک جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے۔ یقین کیا ہے؟ موت کے آنے سے پہلے تک، جب تک آپ کے حواس ہوش باقی ہے، اس وقت تک ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔